बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा यूसुफ और आप देख रहे हैं नॉलेजटेनमेंट। क्या आपका ये ख्याल नहीं है कि जब हम छोटे बच्चे थे तो ज़िंदगी बहुत आसान थी? तब परेशान होने के लिए बहुत ही कम चीज़ें होती थीं, जबकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती थीं जो हमें खुश रखती थीं। और ये बड़ी ही हैरानी की बात थी कि कैसे सादा सी चीज़ें हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेर देती थीं। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि मैं उस वक्त कितना खुश था जब मुझे पहली दफ़ा रिमोट कंट्रोल कार मिली थी। तो इतनी ज़्यादा खुशी सिर्फ सादा से खिलौने की वजह से। तो बात यह है कि जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारी दुनिया भी बड़ी होती गई और हम नए तजर्बे हासिल करते गए और हम इतने शिकस्त खुर्दा हो गए कि हमें लगने लगा कि खुशी हासिल करना मुश्किल तरीन काम है। और हम ये भी देखने से कासिर हो गए कि वो हर जगह हर वक्त यहीं ही थी। जब आप बड़े हो जाएं तो खुश रहना इतना मुश्किल क्यों होता है? वैसे जब हम बच्चे थे तो हमारा मुकम्मल ध्यान खुद पर होता था। हम जो कुछ भी करते थे खुद को अच्छा महसूस करवाने के लिए करते थे। जैसे ही हम जवान हुए हमने ये बात माशरे पर छोड़ दी कि वही खुशी के तसव्वुर की वजाहत करे। लेकिन इस कहानी में हम हैं, तो हमें अपने अंदर की खुशी को देखना चाहिए और ऐसी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो हमारी मदद नहीं कर रही। तो अगर आप वाकई खुश रहना चाहते हैं तो ये 15 चीज़ें करना छोड़ दें और साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनकी जगह आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, अपनी ज़रूरियात को नज़रअंदाज करना बंद कर दें, क्योंकि हर किसी को खुश रखने की कोशिश करना एक नामुमकिन काम है और आप इसमें कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और जब आप दूसरों की ज़रूरत का ख्याल रखने में मसरूफ़ होंगे तो फिर आपका ख्याल कौन रखेगा? कोई भी नहीं। अगर आप अपने बारे में ये नहीं सोचेंगे कि आप खुशी कैसे हासिल कर सकते हैं तो फिर और कौन सोचेगा? जी हाँ, ये ज़िंदगी का एक कड़वा सच है और जल्द ही आपको इसके बारे में बेहतर मालूम हो जाएगा। हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ होता है, इसलिए आपसे बेहतर ये कोई नहीं जान सकता कि आप क्या चाहते हैं और आपकी ज़रूरियात क्या हैं। तो अब आप आराम से बैठ जाएं और एक लम्हे के लिए अपनी ख्वाहिशात के बारे में सोचें और अपने अंदर की आवाज़ों को बाहर निकालें और अपने जज्बात की पैरवी करें, क्योंकि यही आपको बताएंगे कि आपको क्या चाहिए। नंबर 2, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दें, क्योंकि कभी भी दो लोग एक जैसे नहीं होते और ये एक हैरानकुन बात है। आप दूसरों से मुख्तलिफ रहें जैसा कि हम सब हैं। अपने आप का दूसरों से मवाजना करने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों को लेकर आखिर में हम हसद करते हैं और उन चीज़ों को लेकर दुखी हो जाते हैं जो हमारे पास नहीं हैं। हमारा इस बात पर ईमान होना चाहिए कि ज़िंदगी के सफ़र में हम जो कुछ चाहते हैं वो सही वक्त आने पर किसी न किसी तरीके से हम तक पहुँच ही जाएगा। तो इसलिए सोशल मीडिया पर मौजूद लोगों की परफेक्ट लाइफ को देखने में अपना वक्त बर्बाद करना छोड़ दें। हो सकता है इनकी ज़िंदगियाँ मुकम्मल तौर पर बेहतरीन ना हो, क्योंकि यकीनी तौर पर सबकी ज़िंदगियों में कुछ न कुछ जदोजहद चल ही रही होती है। इसलिए इस सब की बजाय आप इस बात पर फोकस करें कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं और इधर उधर देखने की बजाय अपनी ज़िंदगी में हकीकी तब्दीली लाना शुरू कर दें और ख़ुद से इस बात की शिकायत करना भी छोड़ दें कि दूसरों के पास ये सब कैसे आ गया और मेरे पास ये सब क्यों नहीं है। तो आप बस आज ही से अपने मकासद हासिल करने के लिए काम करना शुरू कर दें और फिर वक्त के साथ साथ आपको हासिल होने वाली कामयाबियों पर अपनी तारीफ़ भी करें। इससे आपकी मज़ीद हिम्मत बढ़ेगी। नंबर 3, अपने आप को खौफज़दा रखना छोड़ दें, क्योंकि खौफज़दा रहना हमें बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ों के तजर्बात हासिल करने से रोकता है। ये हमें महदूद करके इस बात से रोकता है कि हम अच्छा महसूस करें। अगर आप हर वक्त खौफज़दा रहते हैं तो आप ख़ुद को हर चीज़ से अलग थलग कर लेंगे, लेकिन अगर आप अपने खौफ पर काबू पाकर अपने आप को ऊपर उठाते हैं तो आप ये देखेंगे कि ऐसी कोई हद नहीं है जो आप ना कर सकें और तब आपको ये एहसास होगा कि आपकी ज़िंदगी आप ही के हाथों में है। तो एक बेहतर शख्स बनने के लिए रास्ते में आने वाली हर खौफनाक सूरत हाल से निपट जाएं। मैं यहाँ आपको अपनी ही मिसाल देता हूँ कि जब कोई शख्स मुझे काम कहता था तो मैं इसे इनकार करने से डरता था, हालांकि वो काम मैं करना भी नहीं चाहता था। मेरे फिर भी इनकार ना कर पाने की वजह ये होती थी कि कहीं लोग मुझे पसंद करना ना छोड़ दें। लेकिन फिर मैंने ये सीखा कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपको पसंद करे और लोगों को इनकार करने से डरना भी मेरे लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि मैं अपना कीमती वक्त और अपनी एनर्जी उन कामों में ज़ाया कर रहा था जो मैं करना ही नहीं चाहता था। तो इसलिए अब मैं इनकार करके बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। नंबर 4, गलती करने पर बुरा महसूस करना बंद कर दें, क्योंकि अगर आप गलतियां नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कोई भी चैलेंजेस नहीं होंगे और फिर आपका ज़िंदगी में आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप गलतियां ना करें तो इसका मतलब ये है कि आप खुद को नई चीज़ें ट्राई करने और कुछ नया सीखने से रोक रहे हैं, क्योंकि गलतियां भी एक कीमती सबक होती हैं जो सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहती हैं और हमें बेहतर बनाती हैं। तो आप अपनी गलतियों पर कुछ भी बुरा महसूस ना करें और ना ही शर्मिंदा हों।
مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ جب میری کانٹینٹ رائٹنگ کی پہلی جاب لگی تھی تو میں غلطیاں کرنے کی وجہ سے بہت شرمندہ ہوتا تھا، لیکن پھر میں نے بہت کچھ سیکھا اور انہی غلطیوں نے مجھے میرے رائٹنگ سکلز میں مزید تجربہ کار اور پورے اعتماد بنایا۔ تو جب بھی آپ کوئی غلطی کریں تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ آپ کے لیے فیوچر میں بہت مددگار ثابت ہوگی اور آپ اس وقت اپنی ان غلطیوں پر خوشی محسوس کریں گے۔ نمبر 5، اپنی خوشیاں دوسروں کے ہاتھوں میں دینا چھوڑ دیں، کیونکہ اگر آپ خود سے پیار نہیں کریں گے اور اپنی خوشی اپنے ہاتھ میں نہیں رکھیں گے تو پھر اس بات کا بھی مکمل یقین رکھ لیں کہ کوئی دوسرا آپ کے لیے یہ نہیں کر سکتا۔ خوشی آپ کو ہمیشہ اپنے اندر سے ہی ملتی ہے، نہ کہ باہر سے۔ تو اگر آپ خود خوش نہیں ہیں تو کوئی بھی آپ کے اندر کے خالی پن کو نہیں بھر سکتا، کیونکہ کوئی بھی شخص آپ کے اندر نہیں رہتا جو یہ جانتا ہو کہ آپ کے لیے بہترین کیا ہے۔ تو آپ کچھ دن لیں اور سب کچھ اپنے آپ پر رکھیں جس میں بس آپ ہوں اور آپ کے خیالات۔ اب آپ خود کو ریلیکس رکھیں اور اس بات کا پتہ لگائیں کہ وہ کیا ہے جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے، اور آپ یہ سوچیں کہ دوسروں پر ڈالنے کی بجائے کیسے آپ خود اپنی خوشیاں تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی آپ کے لیے صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جس طرح آپ جیتے ہیں اس طرح دوسرے نہیں جیتے۔ نمبر 6، اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں پر قابو پانے کی کوشش کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ زندگی غیر متوقع ہے اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ اپنی زندگی کے ہر پہلو کو قابو کرنے کی کوشش کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے موسم کو اپنے کنٹرول میں کرنا، مطلب یہ ممکن نہیں ہے۔ جی ہاں، جیسے کہ اگر ابھی بارش اور طوفان ہے تو بعد میں سورج اور کوس قزح بھی ہے۔ تو زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم بدل نہیں سکتے، اس لیے ان کے بارے میں سوچ کر ذہن پر دباؤ ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور آگے کیا ہونے والا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ اس لیے بہتر چال یہی ہے کہ جو چل رہا ہے اسے چلنے دیں اور آگے بڑھتے رہیں، کیونکہ آپ خود سوچیں کہ جیسا آپ نے پلان کیا ہے اور زندگی میں ویسا ہی ہوتا رہے تو زندگی کتنی بورنگ ہو جائے گی۔ اس لیے آپ ہر روز کی ایک چیز کی پہلے سے ہی منصوبہ بندی کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ میں نے بھی اپنے تجربے سے یہی سیکھا ہے کہ ہم نے جو بھی پہلے سے پلان کیا ہوتا ہے ہمیشہ وقت آنے پر کچھ نہ کچھ الٹا ہو ہی جاتا ہے، اور بعد میں اس بات سے بڑی الجھن ہوتی ہے کہ جیسا پلان کیا تھا ویسا کیوں نہیں ہوا۔ اس لیے میں بہت زیادہ ڈیٹیلڈ پلان نہیں بناتا اور ہمیشہ کچھ انہونی کی گنجائش رکھتا ہوں۔ نمبر 7، دوسروں کے معیار زندگی اور ان کی امیدوں کے لیے جینا چھوڑ دیں۔ ہم سب لوگ ایک معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں اور ہر معاشرے میں ہمیشہ مختلف سٹینڈرڈز کے لوگ رہتے ہیں، جس میں غریب، مڈل کلاس، امیر سب شامل ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کی امیدوں پر اس لیے پورا اتر رہے ہیں کہ ایک دن آپ بھی ان اونچے سٹینڈرڈ والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے تو یاد رکھیں کہ اس سے آپ کو کبھی خوشی نہیں ملے گی اور نہ ہی آپ کبھی دوسروں کو ہمیشہ خوش کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اس لیے ان فضول چیزوں میں اپنا وقت برباد کرنے کی بجائے اپنے دل کی سنیں کہ اپنے لیے آپ کا دل کیا چاہتا ہے، اور آپ دوسروں کی امیدوں کو بھول جائیں اور اپنی کامیابی کے راستے بنائیں۔ نمبر 8، اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ہر چیز پرفیکٹ ملے تو اس پر اپنا وقت برباد کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ دنیا میں کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر آپ ہر چیز پرفیکٹ چاہتے ہیں تو آپ اس پاگل پن کے پیچھے اپنی انرجی اور اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ اپنی انرجی کسی کریٹیو چیز میں لگائیں، کیونکہ ہر چیز کا پرفیکٹ ملنا ایک ناممکن بات ہے۔ نمبر 9، دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں خود کو بھول جانا چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے آپ کو خود کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہمیشہ آپ خود کو آخر پر چھوڑتے رہیں گے تو کبھی بھی خود کو وقت نہیں دے پائیں گے اور ہمیشہ دکھی ہی رہیں گے۔ اور تھوڑا بہت خود غرض ہو جانا ہمیشہ برا نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ مکمل طور پر خوش ہیں تو اس سے آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی بہتر محسوس کریں گے۔ تو ہر روز جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے لیے کچھ اچھا کریں۔ آپ سب کے بارے میں بھول جائیں اور وہ کریں جو آپ کو پسند ہو۔ آپ اپنے آپ کو اچھے سے ٹریٹ کریں، کیونکہ یہ آپ نے ہی کرنا ہے اور کوئی دوسرا آپ کے لیے نہیں کرے گا۔ نمبر 10، اپنے خوابوں کو خود سے دور کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کے لیے یہ بات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی کہ آپ کے جو خواب ہیں آپ ان کو پورا کرنا چھوڑ دیں، اور حالات ہر چیز کے لیے کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آپ جتنا لمبا انتظار کریں گے ان کو شروع کرنا آپ کے لیے اتنا ہی مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ تو اگر آپ کا کوئی پیشن ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا وقت برباد کیے بغیر ابھی سے اس پر کام کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے آپ کو لگاؤ ہو تو آپ قدرتی طور پر ہی اس پر اپنی ساری مہارتیں لگا دیتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی نوکری چھوڑ کر بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی بات سے ڈرے بغیر ابھی شروع کر دیں، کیونکہ اگر آپ ناکام بھی ہوتے ہیں تو بھی آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا۔ نمبر 11، یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ جس سے دوسروں کو خوشی ملتی ہے اسی سے آپ کو بھی ملے گی، کیونکہ اس دنیا میں ہر انسان دوسرے سے مختلف پیدا ہوا ہے۔
اور سب کے لیے ایسا کوئی ٹوٹکا نہیں ہے جسے کرنے سے سب کو ہی خوشی مل جائے۔ اگر کوئی پہاڑوں میں رہنا پسند کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی وہاں رہنے سے خوشی محسوس کریں۔ اس لیے دوسروں کے بارے میں بھول جائیں اور اپنی خوشی اپنے اندر سے تلاش کریں، اور کچھ نیا کرنے سے بالکل نہ گھبرائیں جس سے آپ کے دل کو تسکین ملتی ہو۔ نمبر 12، اگر آپ تنہا ہیں تو اسے برا محسوس کرنا بند کر دیں، کیونکہ تکلیف دہ رشتے میں رہنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا رہیں۔ اور اگر آپ کسی رشتے کو اس لیے نبھا رہے ہیں کیونکہ آپ کو اکیلے رہنے سے ڈر لگتا ہے تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ تو اگر آپ واقعی کسی حقیقی تعلق کی طرف دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ حقیقی تعلق آپ کا خود کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ سنگل ہیں تو اس وقت کو اپنے بارے میں جاننے کے لیے استعمال کریں کہ آپ کو زندگی میں کیا چاہیے، تو آپ یہ بھی جان جائیں گے کہ آپ اپنے ہونے والے پارٹنر سے کیا چاہتے ہیں، نہ کہ آپ اس بات پر انحصار کریں کہ وہ آپ کو خود خوش رکھے۔ نمبر 13، اپنے مستقبل کے لیے اتنی بھی زیادہ محنت نہ کریں کہ آپ اپنا آج ہی بھول جائیں، کیونکہ یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ مستقبل میں آپ کے لیے کیا رکھا ہے۔ اس لیے مستقبل کی بہت زیادہ پلاننگ کرنا آپ کو بے چین کر دے گی، اور اگر آپ صرف مستقبل کے لیے ہی جیتے رہیں گے تو آپ اپنے آج میں بہت سی چیزیں کھو دیں گے، اور ہم گزرے ہوئے آج کو دوبارہ نہیں جی سکتے کیونکہ وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اس لیے اپنے ارد گرد پر فوکس کریں کہ ابھی آپ کیا کر رہے ہیں، اور جب آپ صبح اٹھ کر چائے پئیں تو جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں نہ سوچیں، بس آپ سکون کا سانس لیں اور اپنی چائے انجوائے کریں۔ آپ کے دور حاضر پر دھیان دینے سے آپ مزید خود کو ایکٹیو محسوس کریں گے۔ نمبر 14، اپنی زندگی میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز مت کریں جن سے آپ کو خوشی ملتی ہو۔ اگرچہ عام طور پر ہم یہی یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں صرف بڑی بڑی چیزوں سے ہی خوشی مل سکتی ہے، جیسے کہ مہنگی ترین گاڑی خریدنا، لیکن روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی اصل خوشیاں ہیں۔ یہ ہر روز ہمیں بہتر محسوس کرواتی ہیں اور کسی بھی لمحے ملتی ہی رہتی ہیں، جبکہ بڑی خوشی روز روز نہیں ملتی۔ تو ہر روز کم از کم ایک ایسی چیز ضرور ڈھونڈیں جس سے آپ کو خوشی ملے۔ مثال کے طور پر آئس کریم کھانا، اپنا پسندیدہ ٹی وی سیریل دیکھنا، یا پھر کسی پارک میں بیٹھ کر دھوپ سیکنا۔ تو آپ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں روز کرتے رہیں۔ نمبر 15، ان چیزوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں جو آپ کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔ تکلیف برداشت کرنا ہماری زندگی کا ایک ناگزیر حصہ ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک گزر جانے والی چیز ہے۔ ان چیزوں پر دھیان دینا جو آپ کو تکلیف پہنچاتی ہوں، یہ غیر ضروری طور پر آپ کے منفی احساسات کو بڑھائیں گی۔ اس لیے آپ کو اپنی تکلیف کی وجہ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو مسلسل تکلیف پہنچا رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شخص آپ کی زندگی کا حصہ ہو، تو آپ اس بات کو تلاش کریں کہ آپ کو تکلیف کیوں پہنچ رہی ہے، اور یہ سوچنے کی بجائے کہ آپ کو ان سے کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ کچھ تبدیلیاں کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ اس سے نکل کر خوشحال زندگی کی جانب بڑھ سکیں۔ نالج اٹینمنٹ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اب میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔